بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا کلاس ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس پیسو وائس کا۔ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے سمپل، نیگیٹو اینڈ انٹراگیٹو سارے سینٹینسز آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کو سمجھنے کے لیے کچھ ایگزامپل سے مدد لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ پہلا سینٹینس ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا ایکٹیو کا، اور پھر ایکٹیو وائس کو پیسو وائس میں تبدیل کیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جب ایکٹیو وائس کا سینٹینس پیسو وائس میں تبدیل ہو جاتا ہے تو سینٹینس میں کیا تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ یہ پہلا سینٹینس ہے، میں خط لکھ چکا ہوں، I have written letter۔ پھر اسی کو پیسو وائس میں تبدیل کیا ہے، خط مجھ سے لکھا جا چکا ہے، letter has been written by me۔ تو تبدیلی کیا ہی آ گئی، چینجز کیا آ گئی۔ ایکٹیو میں سبجیکٹ پہلے لکھا جاتا ہے اور آبجیکٹ آخر میں لکھا جاتا ہے، یا جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے وہ آخر میں لکھے جاتے ہیں۔ پیسو وائس میں یہ تبدیل کی جاتی ہے کہ جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو سینٹینس کے ابتدا میں، پھر اس کے بعد اس کے مطابق ہیز بین لگا دیا جاتا ہے یا ہیو بین لگایا جاتا ہے۔ ہیز اور ہیز کا قانون وہی ہے جو ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ تو ورب کی پھر تیسری فارم اور آخر میں آبجیکٹ کی جو کام کرنے والا ہے وہ ہوتا ہے اس کی پوزیسو فارم لگا دی جاتی ہے، بائی می۔ تو یہ بن گیا لیٹر ہیز بین ریٹن بائی می۔ یہ سمپل سینٹینس ہے پیسو وائس کا۔ اب اسی کو ہم نیگیٹو بناتے ہیں، جس طرح خط مجھ سے نہیں لکھا جا چکا ہے، اردو کی سینٹینس میں ہم نے صرف نہیں کا استعمال کیا، اسی طرح انگلش میں بھی سب کچھ وہی ہوگا، صرف نہیں کا یعنی ناٹ کا استعمال ہوگا، جو کہ یہاں پر ہم نے کیا ہے۔ یعنی ناٹ کا کہاں پر استعمال ہوگا، ہیز اور بین کے درمیان لگایا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ یعنی پہلے جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہیو یا ہیز بین، ہیز، اور پھر اس کے بعد نیگیٹو کی یعنی ناٹ کا کہاں پر استعمال ہوگا، ہیز اور بین کے درمیان لگایا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ یعنی پہلے جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہیو یا ہیز بین، ہیز، اور پھر اس کے بعد نیگیٹو کی ناٹ لگا لیتے ہیں، پھر بین، اور آخر میں سب کچھ وہی۔ انٹراگیٹو کی جب بات آ جاتی ہے تو کویسچن جو ہے وہ سب سے پہلے لکھا جاتا ہے، یعنی سینٹینس کے ابتدا میں کویسچن لگا دیا جاتا ہے، جس طرح اردو کے سینٹینس میں جو ہے کیا کی وجہ سے یہ سب کچھ انٹراگیٹو میں تبدیل ہو جاتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی یہی کچھ ہوتا ہے، کیا خط مجھ سے لکھا جا چکا ہے، یعنی سب کچھ وہی ہے، سب کچھ اسی ٹینس کا ہے، لیکن ہیز کو پہلے لگا دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے، پھر بین، اور آخر میں وہی سینٹینس کے پارٹس لکھے جاتے ہیں۔ ہیز لیٹر بین لیٹر بائی می، چونکہ ہمارا ٹارگٹ ہے بک پیج نمبر 94 کا، جس پر اردو کے سینٹینسز موجود ہے، اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اور کتاب کا نام ہے انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن کلاس 9 اور 10 کا۔ اسٹوڈنٹ کے سہولت کے لیے یہی سینٹینسز ہم یہاں پر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تاکہ ان کا وقت کی بچت ہو۔ تو جب ہم انٹراگیٹو کی طرف آتے ہیں تو کویسچن کا پورشن جو ہے وہ سینٹینس کے ابتدا میں لکھا جاتا ہے۔ اگر اسی کو ہم دیکھ لیں، اور اسی کو تو ایک ہی چیز ہے، لیکن اگر ہم یہاں پر خط مجھ سے لکھا جا چکا ہے،
لیٹر ہیز بین ریٹن بائی می، لیکن خط مجھ سے کب، فار ایگزامپل کب ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں، کب خط مجھ سے کب لکھا جاتا ہے، تو یہی کب یہاں پر لکھ دیتے ہیں، وین، وین لگا دیا، تو یہ ہمارا انٹراگیٹو بن گیا، انٹراگیٹو بن گیا۔ تو یہاں پر ویئر بھی یہاں پر ہوگا، ہاؤ بھی یہاں پر ہوگا، وائی بھی یہاں پر ہوگا، باقی سب کچھ وہی سینٹینس کے ہوگی۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیج نمبر 94 پر جو سینٹینسز ہے اس کی ہم ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں۔ پہلا سینٹینس ہے لیمپ روشن نہیں کیے جا چکے ہیں، یعنی بک پیج نمبر 94 پر پہلا سینٹینس ہے لیمپ روشن نہیں کیے جا چکے ہیں، دی لیمپ ہیو ناٹ بین لائٹ۔ دوسرا ہے کیا چھٹی کا اعلان کیا جا چکا ہے، ہیز دی ہالیڈے بین اناؤنسڈ۔ تیسرا سینٹینس ہے وہ حراست میں نہیں لیا جا چکا ہے، ہی ہیز ناٹ بین ٹیکن انٹو کسٹڈی۔ اسے ملازمت سے نہیں برطرف کیا جا چکا ہے، ہی ہیز ناٹ بین ڈسمسڈ فرام دی سروس۔ کیا اس کے کپڑے پھاڑ دیے گئے ہیں، ہیز ہز کلوتھس بین ٹورن۔ کیا سب طلباء کو اے گریڈ دیا گیا ہے، ہیو آل دی اسٹوڈنٹ بین گیون اے گریڈ، اے گریڈ۔ مکان میں سفیدی کب کی جا چکی ہے، وین ہیز دی ہاؤس بین وائٹ واشڈ۔ مجھے حمید کا اتا پتہ نہیں بتایا گیا ہے، آئی ہیو ناٹ بین ٹولڈ ویئر اباؤٹس آف حمید۔ نیکسٹ سینٹینس ہے کیا مشین کو تیل دیا جا چکا ہے، ہیز دی مشین بین آئلڈ۔ غریبوں کو کہاں کھانا کھلایا گیا ہے، ویئر دی پور ہیو بین فیڈ۔ خراب سیب کھائے نہیں جا چکے ہیں، دی روٹن ایپلز ہیو ناٹ بین ایٹن۔ گھروں میں نقب نہیں لگائی جا چکی ہے، ماسک ہیو ناٹ بین، ماسک ہیز ناٹ بین ویلڈ ان دی ہاؤسز۔ کیا امیروں سے ٹیکس وصول کیا جا چکا ہے، ہیز دی ٹیکس بین کلیکٹڈ فرام دی رچ۔ پھٹے ہوئے نوٹوں کو جوڑا نہیں جا چکا ہے، ٹورن نوٹس ہیو ناٹ بین مینڈڈ۔ بچے کو سلایا نہیں جا چکا ہے، دی بیبی ہیز ناٹ بین پٹ ٹو دی بیڈ۔ کیا ان کا عطیہ وصول کیا جا چکا ہے، ہیو دیئر ڈونیشن بین ریسیوڈ۔ نیکسٹ سینٹینس ہے امیدواروں کو رول نمبر کیوں جاری نہیں کیے گئے ہیں، وائی رول نمبرز ہیو ناٹ بین ایشوڈ ٹو دی کینڈیڈیٹس۔ کیا تمام ووٹروں کے نام رجسٹر میں درج کیے جا چکے ہیں، ہیو آل دی نیمز آف دی ووٹرز بین انٹرڈ ان دی رجسٹر۔ اس امیدوار کو ایک ووٹ بھی نہیں دیا گیا ہے، دس کینڈیڈیٹ ہیز ناٹ بین گیون اے سنگل ووٹ۔ اس فیصلے پر اتفاق نہیں ہو چکا ہے، دس ڈیسیژن ہیز ناٹ بین ایگریڈ اپان۔ کیا اجنبی کی رہنمائی کی جا چکی ہے، ہیز دی اسٹرینجر بین گائیڈڈ۔ کیا تمام گواہوں کو بلایا جا چکا ہے، ہیو آل دی وٹنس بین کالڈ۔ جلسہ ملتوی کیوں کیا گیا ہے، وائی دی میٹنگ ہیز بین پوسٹ پونڈ۔ کیا ڈوبی ہوئی کشتی دریا سے نکالی جا چکی ہے، ہیز دی
sunken boat being pulled out of the river. نیکسٹ سینٹینس ہے کبوتروں کے پر نہیں کاٹے جا چکے ہیں. دی فیدرز آف دی pigeon have not been clipped. کیا شیر پنجرے میں بند کیا جا چکا ہے. has the lion been locked in the cage. کتے کو کنویں سے نہیں نکالا جا چکا ہے. the dog has not been taken out from the well. کیا سب لڑکوں کا جرمانہ معاف کیا جا چکا ہے. have all the boys' fine been waived. آپ کے خط کا جواب نہیں دیا جا چکا ہے. your letter has not been answered. بینک سے روپیہ کیسے نکلوایا جا چکا ہے. how the money has been withdrawn from the bank.